بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی تمرین نمبر 61 حروف مشبہ بالفعل میں خوش آمدید۔ یہ کچھ جملے تھے، ان کا ہم نے ترجمہ کر لیا تھا، ہم نے اس کی ترکیب کر لی تھی سبق نمبر 60 میں۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس میں جو حروف مشبہ بالفعل ہے اس کے عمل کو واضح کریں گے۔ ایک ایک جملہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ دیکھیں، لیتا اخا امر حاضر۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اخا امر ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسم بن رہا تھا لیتا حروف مشبہ بالفعل کا، اور حاضر بن رہی تھی خبر۔ حاضرون پہ تو واضح ہے، خبر ہے، خبر کے اوپر رفع آتا ہے جو کہ آپ کو ضم اور تنوین کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اسم کے بارے میں ذرا سمجھ لیں، یہ جو اسم تھا نا اخا امرن، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ تو جب بھی مضاف اور مضاف الیہ ہوگا تو آپ نے جو اعراب دیکھنا ہے، آپ نے مضاف کا اعراب دیکھنا ہے کہ مضاف کا اعراب کیا آ رہا ہے، اس سے پہلے والا عامل کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو اعراب آئے گا مضاف کے اوپر، کیونکہ جو مضاف الیہ اس کا اعراب فکس ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے جر ہی پڑھنا ہے، نہ تو آپ اس پہ رفع پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی آپ اس کے اوپر نصب پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہذا جو نصب آئے گا نا لیتا کی وجہ سے، وہ آئے گا اخا کے اوپر، کیونکہ یہ مضاف ہے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر نصب کس صورت میں آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ اخا سیغہ کون سا ہے، تو یہ سیغہ ہے اسماء ستہ مکبرہ کا، اور اسماء ستہ مکبرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی جو حالت نصبی ہے یہ آتی ہے الف اور ما قبل مفتوح کے ساتھ، بلکہ جہاں پر الف ہوگا اس سے پہلے فتح ہوتا ہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس کی مثال پڑھی تھی، رأیت اخا کا یا رأیت ابا کا، اس طریقے سے، یا ضربت اخا کا، جتنی بھی آپ مثالیں پڑھیں گے اسماء ستہ مکبرہ کی، وہاں پر حالت نصبی الف کے ساتھ آئے گی۔ تو چونکہ اس کے اوپر بھی نصب آ رہا ہے، لہذا آپ کو یہاں پر بھی الف لکھا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی مثال دیکھیں، لعلھا اخت بکر، شاید کہ وہ بکر کی بہن ہے۔ اس میں لعلہ کا اسم تھا ہا ضمیر، تو ضمیر کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ضمائر مبنی ہوتی ہیں، تو نصب تو آ رہا ہے اس کے اوپر، کیونکہ یہ لعلہ کا اسم ہے حروف مشبہ بالفعل کا، اور اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، لیکن لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگا۔ وجہ یہ کہ ضمیر ہے، ضمیر مبنی ہوتی ہے، اس کا اپنا اعراب ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہا ضمیر ہے، اس کا اعراب ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہا ضمیر ہے، اس کے آخر میں الف لگتا ہے اور ہا کے اوپر فتح آتا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ جیسا مرضی عامل آ جائے، اس کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ مبنی ہے۔ اور یہ جو اخت ہے، اخت کے اوپر رفع آئے گا، کیونکہ یہ لعلہ کی خبر ہے حروف مشبہ بالفعل کی۔ تنوین اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ مضاف ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ آگے تیسرا جملہ دیکھیں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ان حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہے یا ضمیر، تو یا ضمیر کے اوپر نصب تو ہے لیکن لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ ضمائر مبنی ہوتی ہیں اور مبنی کا اپنا اعراب ہوتا ہے۔ عبداللہ، اس کے اوپر رفع آئے گا، رفع یہاں پر عبد مضاف کے اوپر آئے گا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ نے دیکھنا ہے مضاف مضاف الیہ اگر ہے تو مضاف کے اوپر آئے گا، جو بھی اعراب آئے گا، عامل جس چیز کا بھی تقاضا کرے گا، مضاف الیہ کے اوپر تو ہمیشہ جر ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رفع آ رہا ہے ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہونے کی وجہ سے، تنوین یہاں پر اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف ہے۔ آگے دیکھیں، لعل اباہا جاہل۔ اب یہاں پر یہ جو ہے نا اباہا، یہ ہے اسم لعلہ کا، اور لعلہ حروف مشبہ بالفعل آپ کو معلوم ہے کہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔ اور اب اس کے اوپر، اب اس میں بھی یہ دیکھیں، اباہا میں ابا مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ نے اعراب دیکھنا ہے تو آپ نے مضاف کا اعراب دیکھنا ہے، مضاف الیہ کا اعراب نہیں دیکھنا ہے۔ تو ابا کا ہم نے اعراب دیکھنا ہے کہ ابا کے اوپر نصب آ رہا ہے لعلہ کے اسم ہونے کی وجہ سے، لیکن حالت نصبی اس کی ظاہر کیسے ہو رہی ہے؟ الف ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء ستہ مکبرہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ میں حالت نصبی ایسے ہی آتی ہے، الف کے ساتھ آتی ہے، جیسا کہ یہاں پر تھا اخا امرن میں۔ اور جاہلن کے اوپر رفع ہے، وہ آپ کو ضم اور تنوین کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ آگے چلیں، ان اخا زید جاہل۔ اب ان حروف مشبہ بالفعل نے اخا زید میں جو اخا ہے، چونکہ یہ مضاف ہے لہذا اس کو یہ نصب دے گا۔ زید تو مضاف الیہ، مضاف الیہ کے اوپر تو جر ہی آنا ہے۔ یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ حالت نصبی یہاں پر الف کے ساتھ آ رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء ستہ مکبرہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ یہاں پر حالت نصبی الف کے ساتھ آئی تھی۔ اور جاہلن میں کیا ہے؟ اس کی حالت رفع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے۔ آگے چلیں، انہ ذو علم۔ ان حروف مشبہ بالفعل ہو ضمیر اسم ہے، تو اس نے ہو ضمیر کو نصب دیا ہے، لیکن ضمائر چونکہ مبنی ہوتی ہیں لہذا لفظوں میں آپ کو نصب نظر نہیں آئے گا، تو بس اس کا مبنی کا اپنا اعراب ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے لفظوں میں آپ کو نصب نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ نصب کی جگہ میں واقع ضرور ہے، منصوب یہ ضرور ہے۔ اور ذو علم میں مضاف مضاف الیہ، ذو مضاف ہے، علم مضاف الیہ ہے، تو یہ چونکہ مضاف مضاف الیہ لہذا ہم نے مضاف کو دیکھنا ہے ذو کو، تو ذو کے اوپر رفع آ رہا ہے ان کی خبر ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کی جو حالت رفع ہے نا وہ واو کے ساتھ آ رہی ہے، واو ما قبل مضموم کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء ستہ مکبرہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو نحو میر کے اندر ہم نے پڑھا تھا اسماء ستہ مکبرہ میں سے ذو مالن، تو ذو مالن میں اصل میں بھی ذو لفظ تھا جو کہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو حالت رفع میں ہوتا ہے ذو، حالت نصبی کے اندر ہوتا ہے ذا، اور حالت جری کے اندر ہوتا ہے زی، تو یہ اس کی حالت رفع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی خبر ہے۔ آگے چلیں، انما یتذکر اولو الالباب، یہ ان حروف مشبہ بالفعل ہے،
یہ میم الف ماں نے عمل کرنے سے روک دیا، اس کو ماں کافہ کہتے ہیں۔ ساری کی ساری جو تفصیل اور وضاحت ہے وہ میں نے آپ کو سبق نمبر یا تمرین نمبر 60 کے اندر بتا چکا ہوں۔ آگے چلیں، اعلم ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا۔ اس مثال کے اندر دیکھیں یہ جو انا ہے اس نے لفظ اللہ کو نصب دیا ہے اسم ہونے کی وجہ سے۔ اب حالت نصبی میں فتح ہے، تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور یہ جو یحیی ہے اس کو رفع دیا ہے۔ یحیی یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ صیغہ ہے اس کا معطل کا صیغہ ہے، اور اس کی جو حالت رفع ہے وہ یہاں پر ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے۔ ساری کی ساری جو تفصیل ہے وہ میں نے آپ کو مضارع کے اعراب کی اقسام کے اندر بتا چکا ہوں۔ تو اس کی حالت رفع تو ہے، لیکن یہاں پر جو ضمہ ہے ضمہ تقدیری ہے، ضمہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے کیونکہ یہ معطل یائی کا صیغہ ہے۔ آگے چلیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ان حروف مشبہ بالفعل نے الصلاۃ کو نصب دیا ہے اپنے اسم ہونے کی وجہ سے، لیکن حالت نصبی میں ایک فتح ہے، تنوین یہاں پر اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ اس کے شروع میں الف لام ہے، لہذا ایک فتح تو آئے گا، تنوین اس کے اوپر نہیں آ سکتی۔ اور تنہا اس کو رفع دیا ہے۔ اب تنہا کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ معطل الفی کا صیغہ ہے مضارع کا، اور معطل الفی میں جو حالت رفع ہے یہاں پر ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے، تو لہذا یہاں پر رفع تو ہے لیکن رفع میں آپ کو ضمہ نظر نہیں آئے گا، تو ضمہ یہاں پہ تقدیری طور پر موجود ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ یہ یہاں پر لیتا حروف مشبہ بالفعل ہے، اس نے یا ضمیر کو نصب دیا ہے، لیکن یہ چونکہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتی ہے لہذا لفظوں کے اندر آپ کو نصب نظر نہیں آئے گا۔ اور قدمت لحیاتی میں قدمت کو اس نے رفع دیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ قدمت کے آخر میں جو تو ہے یہ رفع ہے، نہیں، یہ جو اس کے آخر میں تو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے، تو ضمیر، تو اس کے اوپر رفع تو ہے، لیکن یہ چونکہ فعل ماضی کا صیغہ اور فعل ماضی مبنی ہوتا ہے لہذا اس کے اوپر لفظوں کے اندر آپ کو کوئی عامل کے مطابق اعراب نظر نہیں آئے گا، اس کا اپنا اعراب ہے، مبنی ہونے کی وجہ سے وہی والا اس کے اوپر اعراب آتا ہے۔ آگے چلیں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ زلزلۃ اس کے اوپر دیکھیں نصب جو آ رہا ہے وہ ان حروف مشبہ بالفعل کی وجہ سے آ رہا ہے، اس کے اوپر تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور شیء عظیم، یہ شیء یہ خبر ہے انا کی، اور لہذا اس کے اوپر رفع آپ کو تنوین کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ عظیم کے اوپر جو رفع اور تنوین ہے وہ شیء کی وجہ سے کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت کا اعراب موصوف والا ہی ہوتا ہے۔ آگے ہے ان ابانا لفی ضلال مبین۔ ان حروف مشبہ بالفعل نے ابانا میں جو ابا مضاف ہے اس کو نصب دیا ہے، اور حالت نصبی الف کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء ستہ مکبرہ ہے، اور ستہ مکبرہ کی جو حالت نصبی ہے وہ الف کے ساتھ آتی ہے جیسا کہ میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں، اور اس نے رفع دیا ہے اس کو لفی ضلال مبین کو، لیکن یہ جو حالت رفع ہے یہ یہاں پر آپ کو لفظوں میں نظر نہیں آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو لام ہے یہ بھی حرف ہے، حرف مبنی ہوتا ہے، یہ جو فی ہے فی بھی حرف ہے، حرف مبنی ہوتا ہے، مبنی کا اپنا ایک اعراب ہوتا ہے، لہذا لفظوں میں تو آپ کو رفع نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ محلاً مرفوع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ انا کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ آگے جملہ دیکھیں، لعل الساعۃ قریب۔ الساعۃ کو لعل نے نصب دیا ہے اسم ہونے کی وجہ سے، تنوین یہاں پر اس لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں الف لام موجود ہے، اور قریب ان کو رفع دیا ہے خبر ہونے کی وجہ سے، یہاں پہ آپ کو ضمہ اور تنوین نظر آ رہی ہے۔ آگے ان المؤمنین فائزون، مومنین کو اس نے نصب دیا ہے انا کے اسم ہونے کی وجہ سے، اور مومنین آپ کو معلوم ہے کہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کی جو حالت نصبی ہے یا ساکن ماقبل مکسور اور نون مفتوحہ کے ساتھ آتی ہے، لہذا یہاں پر ایسے ہی ہے، اور فائزون کو اس نے رفع دیا ہے۔ فائزون بھی چونکہ جمع مذکر سالم ہے، اس کی حالت رفع واو ماقبل مضموم اور نون مفتوحہ کے ساتھ آتی ہے، لہذا آپ کو یہاں پہ حالت رفع ایسی ہی نظر آ رہی ہے۔ آگے جملہ دیکھیں، ان اخوی زید حاضرانی، زید کے دونوں بھائی۔ اب یہ دیکھیں یہ جو اخوی ہے یہ اصل میں تھا اخوانی ہے حالت رفع میں، اور حالت نصبی میں ہوتا ہے یہ اخوینی، حالت نصبی اور جری میں، تو یہ چونکہ تثنیہ ہے اور تثنیہ کی حالت نصبی ایسے ہی آتی ہے، یا ساکن ماقبل مفتوح اور نون مکسور۔ پھر اس میں یہ ہے کہ جو نون ہے نا آخر والا، جب آپ اس کو مضاف بناتے ہیں تو نون تثنیہ گر جاتا ہے، تو جب ہم نے اس کو مضاف بنایا، زید کو مضاف الیہ بنایا، تو آخر سے نون گر گیا، تو اخوی کے اوپر نصب تو ہے لیکن تثنیہ کی حالت نصبی ایسی آتی ہے یا ساکن ماقبل مفتوح کے ساتھ، لہذا آپ کو ویسی ہی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور حاضران یہ تثنیہ ہے، اس کی حالت رفع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ نہ کی خبر واقع ہو رہا ہے، اور حالت رفع الف ماقبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ آتی ہے تثنیہ کی، آپ کو ایسی ہی یہاں پر لکھی نظر آ رہی ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، ان زینب قائمۃ، زینب یہ منصوب ہے انا کا اسم ہونے کی وجہ سے، اور انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، باقی اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں، ایک علم ہے اور دوسرا تانیث ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہے، اس لیے یہاں پر آپ کو ایک فتح تو نظر آئے گا، حالت نصبی میں وہ ایک فتح آتا ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ اور قائمہ،
اس کے اوپر آپ کو رفع نظر آئے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی خبر واقع ہو رہا ہے، لہذا یہاں پر آپ کو ضمہ اور تنوین نظر آ رہی ہے۔ آگے جملہ دیکھیں، لیتا بنی زید ینصرون، کاش کے زید کے بیٹے مدد کرتے۔ اب یہ جو بنی زید ہے اس میں ہم نے بنی کو دیکھنا ہے۔ یہ جو بنی ہے یہ اصل میں تھا بنونا، حالت رفی میں یہ جمع ہے نا، بیٹوں کو کہا جاتا ہے، اور حالت نسبی میں یہ ہوتا ہے بنینا، بنین کا مدرسہ یہ بھی بولا جاتا ہے نا، تو یہ بنینا کا لفظ تھا، یہ جمع مذکر سالم ہے، اور اس کی جو حالت نسبی ہوتی ہے نا، حالت نسبی اور جری، یا ساکن ماقبل مکسور اور نون مفتوحہ کے ساتھ، تو یہ اسی طریقے سے چونکہ منصوب ہے لیتا کے اسم ہونے کی وجہ سے، لہذا اس کی حالت نسبی ایسی ہے۔ باقی جو آخر والا نون ہے وہ کہاں گیا؟ وہ جب اس کو ہم نے مضاف بنایا، زید کو مضاف الیہ بنایا، تو آخر سے نون حذف ہو گیا، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو تثنیہ اور جمع ہے اس کے جو آخر میں نون ہوتا ہے یہ اضافت کے وقت، یعنی جب اس کو مضاف بنایا جاتا ہے تو یہ گر جاتا ہے، تو اس وجہ سے آخر کا نون گر گیا اور یہ بن گیا لیتا بنی زیدین۔ اور ینصرون اس کی حالت رفی ہے، حالت رفی آپ کو اسی طریقے سے نظر آئے گی، کیونکہ یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع صحیح کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا اور غائب کا ہو یا مخاطب کا، اس کی حالت رفی اسی طریقے سے آتی ہے۔ آگے جملہ دیکھیں، ان المتقین فی جنات وعیون، ان حرف مشبہ بالفعل نے متقین کو نصب دیے، تو اصل میں یہ تھا متقون، حالت رفی میں، جمع مذکر سالم میں، اور حالت نسبی میں ہوتا ہے متقین، تو اس کی حالت نسبی ہے، جمع مذکر سالم ہے، وہ ایسی آتی ہے یا ساکن ماقبل مکسور اور نون مفتوحہ کے ساتھ، انا کا یہ اسم واقع ہو رہا ہے۔ باقی انا کی خبر ہے فی جنات وعیون، تو فی حرف ہے، حرف کا اپنا اعراب ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، لہذا یہ مرفوع تو ہے کیونکہ یہ ان کی خبر واقع ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر جو رفع ہے رفع محلن ہے، یعنی یہ رفع کی جگہ میں آ رہا ہے، لفظوں میں آپ کو رفع نظر نہیں آئے گا، وجہ یہ کیونکہ یہ حرف ہے اور حرف کا اپنا اعراب فکس ہوتا ہے، وہ اپنے عامل کے مطابق اس پر اعراب نہیں آتا ہے۔ ان تین تمرینوں کے اندر حروف مشبہ بالفعل کا عمل ہم نے پڑھ لیا ہے، تفصیل کے ساتھ ہر جملے کی ترکیب کر لی ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے والی تمرین ہے اس میں ما اور لا جو مشابہ ہوتے ہیں لیسا کے، اور اسی طریقے سے لائے نفی جنس، اس کا جو عمل ہے اس کے اندر ہم غور و فکر کر کے مثالوں کو واضح کریں گے۔